बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। रिंग रोड स्कैंडल केस में जो साबिक कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की, उस पर समाअत हुई। मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में बड़ी दिलचस्प और एक धमाकेदार ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, उनका बेटा पेपर किसी और से दिलवाते हुए पकड़ा गया और पुलिस ने पकड़ के थाने में बंद कर दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया। ये ज़िल्लत है और ये ज़िल्लत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। इन लोगों के जो कारनामे हैं और इनकी ये फिर अपनी नस्लों की भी ऐसे ही तरबियत कर रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं मायरा कत्ल केस। आप जानते हैं कि एक बरतानवी नेशनल थी जो जिन्होंने LLB की डिग्री भी की थी। बरतानिया से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और वो अपने दोस्तों के साथ, उनकी फैमिली बाहर थी, अपने दोस्तों के साथ लाहौर डिफेंस आती हैं और फिर वहाँ पर एक कत्ल होता है। वो जो कत्ल है उसमें जो मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और मुलज़मान गिरफ़्तार होने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। पहले जिस्मानी रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड के बाद जेल भेज दिया जाता है। और उसमें ये बात साबित होती है कि मायरा के साथ ज़ाहिर जदून नामी मुलज़म था और इसके अलावा बाकी भी मुलज़मान थे। ये बड़े ही लाहौर के असर व रसूख वाले लोग थे और ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहते थे मायरा से, और मायरा ने शादी से इनकार किया, इस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया था। प्रोसिक्यूशन ने मायरा के कत्ल केस का चलान अदालत में जमा करवाया था पहले, और अब जो वो मंजूर नहीं हुआ था उस पर 48 एतराज़ात लग गए थे। अब दोबारा जब चालान सबमिट करवाया है वो मंजूर हो गया है और उसकी कापियाँ मुलज़मान को फ़राहम कर दी गई हैं और मुलज़मान को जेल से तलब कर लिया गया है ताकि उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो सके। 3 मई को कत्ल होता है और थाना डिफेंस भी पुलिस ने यह केस मुलज़म ज़ाहिर जदून के ख़िलाफ़ दायर किया था, उसको हिरासत में लिया गया था। और जो मुलज़म के वकील हैं उनका ये कहना है ज़रक़ ख़ान का कि ज़ाहिर जदून 27 मई तक ज़मानत पर था। वो अपने भाई और कज़न के हमरा शामिल तफ्तीश होने गया था, पुलिस वालों ने वहाँ गिरफ़्तार कर लिया। मायरा के वालिद का कहना था कि मायरा को उसके दोस्त वरगला कर पाकिस्तान लाए और फिर कत्ल कर दिया। माहिरा ने ज़ाहिर जदून को शादी से इनकार किया था। पुलिस का ये कहना है कि मुलज़मान गुनहगार पाए गए हैं और मुलज़मान ना सिर्फ उनके साथ ज़्यादती करते रहे बल्कि वो ज़बरदस्ती जो रेप भी हुआ और इसके अलावा वो अगवा बराए तवान का भी उसमें दफ़ात शामिल की गई और ये कहा गया कि वो ब्लैकमेल कर रहे थे, हरासा कर रहे थे। और फिर जब लड़की ने इनकार किया उनके साथ शादी के हवाले से तो फिर उन्होंने कत्ल कर दिया। अब ये चलान सबमिट हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं, और क्योंकि वो एक बरतानवी शहरी थी उसकी वजह से बरतानवी मीडिया ने इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और पाकिस्तान को बदनाम किया गया और ये बदबख्त दरिंदे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हुआ। तो ये जो ऐसे जो बड़े ताकतवर लोगों के ये शहज़ादे हैं जो गलत काम करते हैं और उस गलत कामों को आप अंदाज़ा लगाएं, ये जितने भी आजकल मामलात हो रहे हैं जो आपको नज़र आते हैं वो सारे के सारे असर व रसूख रखने वाले लोग या उनकी फ़ैमिली या बड़े बड़े बिजनेसमैन या उनकी फ़ैमिली के बच्चे हैं। तो ये उनकी तरबियत और उनको जो वो अपने आप को मावरा समझते हैं कानून से, यही वजह है कि वो अब इस हद तक चले गए हैं कि ज़्यादती और कत्ल के मुकदमात में सबसे ज़्यादा नाम उनका आने लग गया है। तो इस पर उनकी फ़ैमिलीज़ को और जो मुआशरा है उसको सोचना होगा कि कैसे तरबियत करनी है। फिर आप जानते हैं का जो मामला है रिंग रोड स्कैंडल का, और इसमें साबिक कमिश्नर गिरफ़्तार हो चुके हैं। एंटी करप्शन ने तफ्तीश मुकम्मल करके साबिक कमिश्नर को गुनहगार करार दिया, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर थे वो भी गिरफ़्तार हो गए थे। आज अदालत में एंटी करप्शन लाहौर की अदालत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने उस्मान आवान एडवोकेट साहब की वसातत से दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं है, हरासा करने का मुकदमा दर्ज किया गया, सियासी लोगों के गैर कानूनी अहकामात ना मानने पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे जो गिरफ़्तार किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं कुछ वज़रा की बात नहीं मान रहा था या उनके गैर कानूनी अहकामात नहीं मान रहा था और इस वजह से मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूँ। ना रिंग रोड स्कैंडल हुआ, ना रिंग रोड का नक्शा तब्दील हुआ
اور نہ ہی وہاں پر کوئی اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو کوئی خسارہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو سابق کمشنر ہیں اور یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ نیا پاکستان ہے، جو آپ نے کیا اس کی آپ کو سزا ملے گی، چاہے آپ کتنے بڑے بیوروکریٹ یا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ کو ہر حال میں سزا ملے گی، اور آپ کو اس سارے کے سارے معاملے میں جو ہے وہ اچھا۔ دوسری طرف جو پروسیکیوشن اینٹی کرپشن ہے، انہوں نے جو عدالت میں جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کروائی ہیں، انکوائری کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے، یہ ان سے پوچھ گچھ کی گئی، ان سے تفتیش کی گئی۔ انکوائری ٹیم میں قانونی، تکنیکی اور معاشی ماہرین شامل تھے۔ رنگ روڈ اسکینڈل کے سلسلہ میں سابق جو ڈی سی ہیں راولپنڈی انوار الحق، انکوائری میں اینٹی کرپشن میں وہ بھی پیش ہوئے۔ اینٹی کرپشن انوار الحق کو رنگ روڈ اتھارٹی انکوائری میں طلب کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ سابق جو اے سی راولپنڈی ہیں اور اس کے علاوہ اے سی ٹیکسلا، اے سی سٹی منصور علی قاضی بھی رنگ روڈ انکوائری میں پیش ہوئے، اور ان میں سے کچھ ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے 6 اگست کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 6 اگست کو سابق کمشنر راولپنڈی کی درخواست ضمانت پر لاہور کی اینٹی کرپشن کی عدالت میں سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، اتنا بڑا کرپشن کا یہ معاملہ ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ کرپشن، بڑی کرپشن سے پہلے ہی پکڑے گئے، اور ان کا بڑا جو اسکینڈل ہے وہ سامنے آ گیا، اور بڑی مگرمچھ گرفتار ہو گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے کے بیٹے کی کہانی پر۔ ذوالفقار بھنڈر نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ ایم این اے ہیں گجرانوالہ سے، کاموں کی گجرانوالہ سے، اور ان کا بیٹا ہے فرحان بھنڈر۔ اب جو ایک کلچر بن گیا ہے ہمارا، جیسے انہوں نے ایک ترمیم کی، ترمیم کے بعد جو بی اے کی گریجویشن کی ایک شک تھی کہ جو بھی ممبر بننا چاہتا ہے پارلیمنٹ کا، وہ کم از کم اس کی گریجویشن ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے ختم کیا۔ اس لیے ختم کیا کہ اس میں کبھی کوئی کسی مدرسے کی ڈگری لے کر آ جاتا تھا، کبھی کوئی جعلی ڈگری بنواتا تھا، کبھی کوئی کچھ کرتا تھا۔ انہوں نے وہ تماشی ختم کر دیا کہ کوئی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ہی نہیں، اور کوالیفیکیشن میں ایجوکیشن کو ختم کر دیا گیا۔ وہی حال اب ان کے بچوں کا ہے، کیونکہ جیسے باپ ویسے بچے، جیسی تربیت ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے ان پڑھ یا کم پڑھے ہوئے مڈل میٹرک پاس جو والدین ہیں، یا باپ ہے یا بھائی ہے، اور وہ ایم این اے بھی بن جاتے ہیں، ایم پی اے بھی بن جاتے ہیں، منسٹرز بھی بن جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہتے ہیں، اور وہ بیوروکریسی کو بھی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہیں، وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کو بھی وہ اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا فائدہ پڑھنے کا؟ بس ٹھیک ہے، ڈگری فارمیلٹی کے لیے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے تو اپنے والدین کے، جو والد ہے اس کے نقش قدم پر، یا خاندان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ہم نے بدمعاشی کرنی ہے۔ یہی کام فرحان بھنڈر انٹرمیڈیٹ میں یہ کا اسٹوڈنٹ تھا، جرنل سائنس۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہ کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا اور کوئی بہت مشکل پیپر تھے، اور اس میں ایم این اے کا بیٹا جو ہے وہ بیچارہ تیار ہی نہیں کر سکا، یا اس سے پیپر تیار نہیں ہوا، یا وہ پڑھ نہیں سکا، یا ان کے کیونکہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے خاندانوں کی سیاست کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ ٹائم نہیں دے سکے ہوں گے۔ یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے، جرنل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس نے اپنی جگہ اپنے ایک دوست کو پیپر دینے کے لیے بٹھا دیا۔ کاموں کی میں ان کا جو امتحانی سینٹر ہے وہ بنا، تحصیل کاموں کی ہے، ضلع گجرانوالہ ہے، وہاں پر امتحانی سینٹر میں فرحان بھنڈر کی جگہ اس کا، کچھ کہہ رہے ہیں پولیس ذرائع کہ وہ ان کا کوئی کام کرنے والا تھا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا دوست تھا، جو بھی تھا۔ اب انٹرمیڈیٹ کا پیپر دینے کے لیے کوئی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ بندے کی ضرورت تھی نہیں، تو جو بھی تھا وہ اس کی جگہ پیپر دے رہا تھا۔ اور اب کیونکہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ پہلے ایسا ہوتا رہتا تھا، اور آپ نے دیکھا ابھی تک سندھ میں کیا حالات ہیں، اور سندھ میں یہ سارے کے سارے معاملات اب سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور میں بڑے بڑے لوگوں کی جعلی ڈگریاں پکڑی جا رہی ہیں، تو اب معاملات وہ چلے گئے، وہ دور چلا گیا کہ جب مٹی پاؤ پالیسی ہوتی تھی، اب ساری چیزیں مٹی سے باہر آ رہی ہیں، اصل چہرے ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ ایک ایم این اے کا بیٹا، وہ بھی مسلم لیگ نون کا، جن کی گجرانوالہ میں اجارہ داری ہے، اور جو خاص لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کو کامیاب کرواتے ہیں،
ان کے بیٹے کے پیپر بھی کوئی چیک کرے گا؟ وہاں پر جو چیک کرنے والی ٹیم آتی ہے اور وہ وہاں پر جب رول نمبر سلپ چیک کرتی ہے تو رول نمبر سلپ میں تصویر اور ہے اور آگے پیپر دینے والا اور ہے، وہاں پر ان کو شک ہوا۔ انہوں نے جب تلاشی لی، تلاشی کے بعد آئی ڈی کارڈ مانگا، آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، ان کو شک ہوا اور یہ بات وہاں پر پھیل گئی کہ یہ ایم این اے کے بیٹے کا یہ نام اور رول نمبر ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو شک مزید بڑھ گیا۔ اس پر جب انہوں نے وہیں پہ تفتیشی ٹیم جو تھی اور جو انسپیکشن ٹیم تھی انہوں نے وہاں پر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ فرحان بنڈر یہ نہیں ہے، یہ فرحان بنڈر کی جگہ پر پیپر دے رہا تھا اور وہ پیپر دیتے دیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے اور اس مقدمے میں نہ صرف پیپر دینے والے کو بلکہ فرحان بھنڈر کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے، اور جو اس میں ملزم تھا جو وہاں پر پیپر دے رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ملزم کی فرحان بھنڈر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ کیا آئے گا کہ انٹرمیڈیٹ کا لڑکا ہو اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے، ایف آئی آر درج ہو جائے اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اور یہ مقدمہ درج ہوا ہے امتحانی سینٹر کا جو نگران تھا اس کی مدیت میں اور تھانہ سٹی کاموں کی ہے، وہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان پر کتنی تاریخی ذلت آ چکی ہے اور ان کے جو کرتوت ہیں پوری قوم کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اصل کیا لوگ تھے اور کیسے یہ پورے ملک کو انہوں نے اتنا عرصہ جعلی حکمرانی کر کے انہوں نے ملک کو لوٹا اور ملک سے پیسہ بنایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر مریم نواز کا ٹویٹ آتا ہے نہیں آتا، کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔